مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساتھ کا میں نے آخر میں سنانا آپ کو، مجھے یاد دلائیے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ یہ دیکھ رہے ہوتے نا بڑا مزہ آنا تھا ان کا. انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. کتنے سال؟ 10 سال گزارے. بخاری کی روایت ہے کہ میری ماں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کا خادم ہے. جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی شاندار ہیں. مسلم کے الفاظ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے. ہمارے گھر تشریف لے آئے. ان کی والدہ بھی کمال تھی. میں ایک بار ایسا ہوا چند دن پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تلاش کر رہے تھے تو مسند احمد بن حنبل کی ساری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ ساری ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھی. ان میں ایک روایت جو تھی نا اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والی وہ عظیم ہستی. سلیم کیا کرتی تھی؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی ان کے ہاں آرام کرتے تھے اور سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چمڑے کا بسترا بنایا ہوا تھا. کون سا؟ چمڑے کا بسترا. ایک روز ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور پیشانی مبارک سے جسم اقدس سے پسینہ بہہ کر نیچے آ رہا تھا. اب ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پسینہ اکٹھی کرنے لگ پڑی. جو مسند کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے روئی ایسے بنائی اور روئی کے ذریعے سے وہ پسینہ جو تھا وہ سارا چمڑے کے بستر سے وہ اٹھا کے اپنی بوتل میں نچوڑ لیا. یہاں رحمت عالم کی آنکھ کھلتی ہے. اے سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا سلیم یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ خوشبو ہے ہماری، یہ خوشبو ہے ہماری، یہ اپنے بچوں کو لگائیں گی، اس سے بچوں کو مہکائیں گے. جس کے پسینے کی شان یہ ہے اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. وہ کسی نے خوب کہا تھا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے گھر رسول اللہ علیہ السلام آ گئے. جب ہمارے گھر آئے تو کہتے ہیں میری ماں بھی وہاں موجود تھی اور میری خالہ بھی وہاں موجود تھی. ایک میں تھا. میری ماں، میری خالہ اور میں. حضور فرمانے لگے چلو کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی کمال ہے آقا کی سخاوت. حضور علیہ السلام سے کبھی کبھی صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کبھی وقت نکال کر ہمارے ہاں آئیے، ہمارے ہاں آ کر نماز پڑھ لیجئے تاکہ ہم اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیں. ہم اس جگہ کو ہم بھی وہاں نماز پڑھا کریں، آ کر ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیجئے. رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھی کسی کے ہاں چلے جایا کرتے تھے. سلیم کے ہاں چلے گئے. کہنے لگے قوموا فلیصلی بکم، چلو تم پیچھے کھڑے ہو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں. جب رسول اللہ کسی کو نوازنے پر آئیں تم پیچھے کھڑے ہو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے نفل نماز کا باجماعت ثبوت ملتا ہے. محدثین فرماتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فی غیری وقت صلاح. اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا، کسی نماز کا وقت، لیکن پھر اس میں مشروط آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اعلانات نہ کیے جائیں جو میں آپ جانتے ہیں صلاۃ و تسبیح کے معاملے میں تفصیل سے آپ سے عرض کر چکا ہوں. بہرحال اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی. پیچھے کون تھی؟ سلیم اور ان کی بہن حرام. یہ دونوں بہنیں. انس بن مالک کے شاگرد کہنے لگے، ان کے شاگرد کے شاگرد، انس نے یہ روایت بیان کی حضرت ثابت کو. حضرت ثابت کے شاگرد کہنے لگے انس کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ کیا کہا؟
انس کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ جاننے کی تجسس تھا کہ بھی جانا جائے انس کہاں پہ کھڑے ہیں. تو حضرت ثابت کہنے لگے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا تھا، اپنے دائیں جانب کھڑا کیا تھا، پیچھے یہ دو تھیں. اب جب رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا چکے پھر حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ثم دعا لنا اہل البیت بکل خیر من خیر الدنیا والآخرہ، اے اللہ اس گھر والوں کو ہر خیر دنیا اور آخرت کی عطا فرما دے. اس گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کر دے. مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں. ماں نے کہا یا رسول اللہ خویدموں کا تڑا چھوٹا جو ہے خادم. یہ خویدم تصغیر کا صیغہ ہے. جب کسی چیز کو بہت چھوٹا کر کے بیان کرنا ہو نا اس کے لیے اس میں تصغیر کا صیغہ لاتے ہیں. ایک ہے خادم، جس طرح ایک ہوتا ہے ہرا، آپ جانتے ہیں نا ہرا کہتے ہیں بلی کو، اور ہرا کا آپ تصغیر بنائیں ہریرا، چھوٹی بلی کے بچے. خادم کا معنی ہے نوکر، غلام. خادم کی تصغیر بنائی خویدم تو ماں نے کہا آپ کا چھوٹا سا خدمتگار ہے، آپ کا چھوٹا سا بالکا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. ادعو اللہ لہو، اس کے لیے علیحدہ دعا کر دیں. پہلے گھر والوں کے لیے وہ لوگ تو ترسا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ کے محبوب دعا مانگتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی، اے اللہ اس انس کو مال بھی کثرت سے عطا کر، مال بھی اولاد بھی بڑی عطا کر، اس میں برکت دے دے. اولاد بھی بڑی دے، برکت بھی اس میں بڑی دے، مال میں بھی برکت دے. رسول اللہ نے دعا مانگی، رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں قال انس، حضرت انس خود کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے حضور نے دعا مانگی تھی اے اللہ اس کو مال بھی زیادہ دے، اس کے مال میں برکت بھی دے. کہتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، میرا سال میں 2 بار دیتا تھا. انس فرماتے ہیں لوگوں کا باغ ایک بار، میرے 2 بار. آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، مال تو میرا تھا ہی بہت زیادہ. وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ. کہ جب یہ حدیث سنائی کہنے لگے میرے بیٹے پوتے 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں، میرے بیٹے پوتے 100 سے ٹپ گئے. 100 تو کیوں؟ پیچھے دعا مصطفیٰ کی ہے. ہاں وہ کیا شعر ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی زبان سے مانگا جائے اور اللہ عطا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟